بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، ولا سيما على بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى له الفرج. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ایک اور بلندتر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آج کی تاریخ صفحہ زمان و دہر پر ایک ایسی تاریخ ہے جو اس منبر سے بہت مشابہ ہے جو منبر غدیر میں نصب ہوا تھا. اس منبر پر چشم فلک نے ایک وقت میں 2 آفتاب دیکھے تھے. ایک زمان و مکان میں، ایک وقت پر، ایک برج میں، ایک ساعت میں، ایک فراز پر 2 آفتاب دیکھے تھے. ایک طرف آفتاب نبوت تھا، ایک طرف آفتاب ولایت. اور یہی شان آج کی تاریخ کی ہے. اہل سیر، اہل تاریخ، اہل تذکرہ متفق ہیں اس بات پر ہمارے یہاں کہ 17 ربیع الاول ہی ولادت باسعادت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے. اور یہی تاریخ مبارک و مسعود وہ ہے جو تاریخ ولادت صادق آل محمد اور ناطق آل ابراہیم ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صادق آل محمد بھی ہیں اور ناطق آل ابراہیم بھی ہیں. وہ اساس منطق الہی و قرآنی جس کی بنیاد ابراہیم نے رکھی تھی علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، اس مجمل منطق کو مفصل شکل میں دنیا کے سامنے جس نے پیش کیا وہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام. تو آج اس اعتبار سے یہ تاریخ جو ہے وہ زمان کے دامن میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو مکان کے دامن میں غدیر کی حیثیت ہے. زمان کے دامن میں اس تاریخ کی وہی حیثیت ہے جو مکان کے دامن میں غدیر کی حیثیت ہے. اور وہ مقام اور یہ زمان دونوں اتنا وسیع ہے کہ یہ تمام زمان و مکان کی کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. نہ غدیر ایک چھوٹے سے مقام کا نام ہے، اور نہ یہ 17 ربیع الاول کی تاریخ
کوئی 12 گھنٹے کا ایک روز ہے۔ اب یہ وہ حضرات سمجھ سکتے ہیں جملہ جو ٹائم کی ریلیٹیویٹی اور ٹائم کے ڈائمنشن کو سمجھتے ہیں۔ اب اس پر تو کئی مرتبہ میں کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں۔ سائنس کی اپنی زبان ہوتی ہے، میتھمیٹکس کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ آئنسٹائن نے ایک تھیوری ریلیٹیویٹی کی پیش کی اور اس کی روشنی میں انہوں نے ٹائم کو 4th ڈائمنشن کہا۔ اس فقیر نے ان کی اس اصطلاح سے ہمت پا کے روح انسانی کو 5th ڈائمنشن کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے وجود میں یہ 3 ڈائمنشن تو یہی جسم کے ڈائمنشنز ہوتے ہیں۔ 4th ڈائمنشن وہ ہے جو ٹائم کا ڈائمنشن ہے، جو ہماری عمر ہے۔ عمر بھی فانی ہے اور جسم کے باقی تینوں ابعاد بھی فانی ہیں۔ ہمیں جو چیز باقی رکھنے والی ہے وہ 5th ڈائمنشن ہے، سبحان اللہ، جو روح ہے۔ واہ واہ۔ روح وہ حقیقت ہے جو ہمیں باقی رکھتی ہے۔ اگر ہم نے روح سے جسم کی خدمت لی تو روح مزمحل ہو جائے گی، اگر ہم نے جسم کو روح پر قربان کر دیا تو روح بالیدہ ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ جسم کو روح پر کیسے قربان کر سکتے ہیں اور روح کو وقت پر کیسے سلطان بنا سکتے ہیں؟ روح کو وقت پر، روح کو اس تمام عالم مادی پر کس طرح سلطنت عطا کرتے ہیں، یہ ہنر اگر سیکھنا ہو تو صرف اسی سے سیکھا جا سکتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات زمان و مکان کی سلطانی عطا کی ہے۔ اور وہ ذات گرامی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کو قرآن مجید نے نور کہا، سراج کہا، اور یہاں اس سورہ مبارکہ شمس میں بھی جو اہل تعویل ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں والشمس وضحاہا کی جو قسم کھائی گئی ہے یہ کوئی اور قسم نہیں ہے، کسی اس سورج کی قسم نہیں ہے جس کے متعلق یقینی ہے کہ یہ ایک دن بجھ جائے گا چراغ۔ جب جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ڈوب جانے والوں کو اہمیت نہیں دیتے تو خدا ابراہیم بجھ جانے والے چراغ کی کیا قسم کھائے گا؟ خدا ابراہیم بھی اس چراغ کی قسم کھائے گا جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے، اور وہ شمس نبوت ہے، وہ شمس رسالت ہے، وہ نور مبارک تعیین اول ہے، وہ نور مبارک تعین اول ہے، وہ نور مبارک فیض اقدس ہے، وہ نور مبارک فیض مقدس ہے، وہ نور مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اگر تعویل ہی کی بات ہے تو جیسا سورج ہوتا ہے ویسی ہی تو اس کی پھیلی ہوئی روشنی ہوتی ہے۔ تو اب یاد رکھیے کہ یہاں صرف رسول کی قسم نہیں کھائی گئی ہے بلکہ ان کے معصوم اہل بیت کی بھی قسم کھائی گئی ہے۔ والشمس رسول مراد ہیں، وضحاہا سے اہل بیت مراد ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ جو اہل تعویل ہیں وہ اسے خوب سمجھتے ہیں، کسی شک کی گنجائش نہیں، کسی شبہے کا گزر نہیں۔ والشمس کون مراد ہوا؟ نور رسالت۔ تو نور رسالت کی پھیلی ہوئی شعائیں کیا ہوئیں؟
وہی تو ہوئے جو اس شمس نبوت کی روشنی کو قیامت تک باقی رکھیں گے. ظاہر ہے یہ وہ تو نہیں مراد ہو سکتے کہ جو درمیان میں آ جائیں تو تاریکی چھا جائے. یہ وہی ہوں گے جو اس روشنی کو قیامت تک منعکس کر سکیں. اس لیے آج یہ تحفہ لے کے جائیے گا کہ والشمس وضحاہا میں قدرت نے قسم کھائی ہے کہ نور آفتاب نبوت و رسالت کی قسم اور اس کی پھیلی ہوئی نور، اس کے پھیلے ہوئے نور ولایت کی قسم. پھر اس کے بعد تخصیص کے ساتھ آفتاب رسالت و آفتاب نبوت کی قسم کھانے کے بعد تخصیص کے ساتھ پھر دوسری قسم کھائی گئی، والقمر اذا تلاہا. یہ سورہ اتنا حسین ہے کہ شعب ابی طالب میں کھڑے ہو کے پڑھو تو معنی پکارتا ہے، صحن حرم میں جدار کعبہ کے سامنے پڑھو تو معنی پکارتا ہے، غدیر کے میدان میں پڑھو تو معنی پکارتا ہے، اور قرۂ ارض پر کہیں بھی بیٹھ کر 17 ربیع الاول کو اس کی تلاوت کرو تو معنی پکارتا ہے. والقمر اذا تلاہا، اور اس ماہتاب امامت و ماہتاب ولایت کی قسم جو اس سورج کے پیچھے پیچھے طلوع ہو. قرآن پڑھیں تو یوں پڑھیں. اسی لیے ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا قرئ القرآن کما نزل، اگر قرآن اس طرح پڑھا جائے جس طرح یہ نازل ہوا ہے، لوجدتمونا فیہ مسمین، تو پھر تم اس میں ہم کو نام بنام پاؤ گے. ہمارا نام و نشان اس میں ملے گا، تمہیں ہماری شخصیتیں ملیں گی، ہمارا تذکرہ ملے گا. آج میں حضرت علامہ کفعمی تقی الدین علی ابن حسین کفعمی عاملی، مشہور عالم، مشہور بزرگوار، عارف، مقدس، جن کی کتاب مصباح کفعمی مشہور ہے اور بہت سی اور کتابیں مشہور ہیں، ان کی کشکول پڑھ رہا تھا. یہ ایک مستقل بہت لطیف و عظیم کتاب ہے، خاصی ضخیم بھی ہے. اس میں دیکھا کہ اس بزرگوار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کتنے ناموں کا تذکرہ کیا ہے. ایک دو نہیں، سینکڑوں ناموں کا تذکرہ ہے. پہلے تو ایک طویل فہرست ہے کہ قرآن مجید میں کتنے نام ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید میں حضور کے کتنے نام ہیں اور کس کس طرح آپ کے اسماء اور القاب مستنبط ہوتے ہیں آیات قرآنیہ سے. قرآن مجید کی آیتوں سے آپ کے کتنے نام اور کتنے القاب اور کتنے اوصاف ثابت ہوتے ہیں، مستنبط ہوتے ہیں، یعنی اس سے ثابت ہوتے ہیں. حضور کی شخصیت کے تعارف میں کتنے نام ہیں، یعنی واقعاً 100 سے متجاوز ہیں. میں گن نہیں سکا، جلدی سے پڑھ کے اٹھ گیا، اس وقت کوئی آ گیا تھا ملاقات کو، تو 100 سے متجاوز نام ہیں. مجھے یقین ہے کہ 110 سے کم نہ ہوں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. حضور کے نام، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام. پہلے تو انہوں نے قرآن مجید میں جو حضرت کے نام ہیں ان کی طرف اشارہ کیا، اور وہ بھی برسبیل حصر نہیں، یہ نہیں کہ گن کے بتا دیا بس اتنے نام ہیں، اس سے زیادہ نہیں. جتنے اس وقت انہیں نظر آ گئے اتنے لکھ دیے. ایک راستہ دکھا دیا کہ اس طرح بھی حضور کے
تذکرے کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری فہرست لکھی کہ توریت میں، انجیل میں، زبور میں اور دوسرے صحف انبیاء میں آپ کے کیا کیا نام ہیں، اور پھر تیسری فہرست لکھی کہ حدیثوں سے کتنے نام ثابت ہوتے ہیں، اور پھر چوتھی فہرست لکھی کہ ہر آسمان پر آپ کو کس خاص نام سے پکارا جاتا ہے۔ آسمان اول پر آپ کا کیا نام ہے، اور آسمان دوم پر، آسمان سوم پر، آسمان چہارم پر آپ کو جس نام سے پکارا جاتا ہے وہ ہے المصطفیٰ۔ آسمان چہارم پر آپ کو جس نام سے پکارا جاتا ہے وہ خاص نام ہے مصطفیٰ۔ مجھے بتائیے آسمان چہارم پر جس نام سے پکارا جاتا ہو اس نام کی خبر حضرت ابو طالب کو کیسے ہو گئی؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ چونکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت ابو طالب علی نبینا وعلیہ السلام، ہمارے نبی پر درود و سلام، اور اس نبی کے کفیل اور ناصر و نصیر اور مددگار و معین حضرت ابو طالب پر سلام۔ کہ انہوں نے جو نعتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو یادگار اشعار ارشاد فرمائے ہیں اور تاریخ ادب عربی میں محفوظ ہیں، اس میں انہوں نے حضور کو مصطفیٰ کہہ کر خطاب کیا ہے۔ هو المصطفیٰ من سرها و صمیمها، وہی مصطفیٰ ہے جو خاندان بنی ہاشم کا سربراہ ہے اور قلب خاندان بنی ہاشم ہے، خلاصہ خاندان بنی ہاشم و آل بنی ہاشم ہے، بلکہ پوری انسانیت کا خلاصہ ہے۔ کس کس مضمون کے ساتھ انہوں نے نعت سرائی کی ہے حضرت ابو طالب نے۔ بہرحال یہ تو زبان پر تذکرہ آ گیا کہ حضور علیہ السلام کے کتنے نام ہیں، اور ظاہر ہے کہ نام اسی کے زیادہ ہوتے ہیں جس کے اوصاف زیادہ ہوتے ہیں۔ کس میں طاقت ہے جو در یتیم عبداللہ کے اوصاف کو شمار کر سکے؟ یہ بتا دوں میں کہ جب در یتیم ہم کہتے ہیں، اب یعنی یہ گستاخی ہے اہل زبان کے سامنے، جو لوگ اہل زبان ہیں وہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم جس عہد میں، جس زمانے میں اور جس مکان میں گفتگو کر رہے ہیں وہاں بہت سے جوان، بہت سے بچے ایسے ہیں جو اس معنی سے واقف نہیں ہیں، تو تذکرہ کرنا پڑ رہا ہے۔ در تو کہتے ہیں موتی کو، اور در یتیم، تو یتیم کے معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ تو حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنی مادر گرامی کے آغوش میں آنے سے پہلے یتیم ہو گئے تھے، وہ اس لیے انہیں در یتیم کہا جاتا ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، اردو اور فارسی لٹریچر میں اور پوئٹری میں در یتیم اس گوہر نایاب کو کہتے ہیں جس کا ثانی موجود نہ ہو۔ موتیوں کے ڈھیر میں، موتیوں کے گنج میں، جواہر کے کنز میں وہ ایک موتی جس کا کوئی جواب نہ ہو، اسے کہتے ہیں در یتیم، اسے کہتے ہیں در یتیم۔ تو در یتیم آمنہ اور گوہر شاہوار عرش حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات لاکھ اپنے منہ پر یہ ماسک لگائے رہیں، مگر صلوات کی آواز پر کورونا کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ افواہیں ہوتی ہیں جو ادھر ادھر اڑتی رہتی ہیں۔ میں غیر سائنسی انسان نہیں ہوں، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور اب بھی ہوں،
میں بہت تھورلی سائنس کے مطالب کو مطالعہ کرتا رہتا ہوں. جو بات ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں. تو میں غیر سائنسی شخص نہیں ہوں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ کورونا بیماری کم ہے، افواہ زیادہ. اور اس افواہ اور اس بیماری کے پیچھے دنیا کے انسان کے خونخوار حد تک دشمن کیپٹلسٹس ہیں. تو بہرحال یہ ایک افسوسناک بات ہے، چونکہ میں سیاسی تقریریں کرتا نہیں ہوں، لیکن اس سینے میں نا بہت درد ہے، بہت کرب ہے، بہت کوفت ہے، بہت الجھنیں ہیں، بہت بڑی فریادیں ہیں جو میں بہت ضبط کر کے بیٹھتا ہوں کہ آج پورے گلوب پر جس طرح سے سرمایہ پرستوں اور سرمایہ داروں کے ہاتھوں بکے ہوئے سیاستداں انسانیت کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، اور آج کا میڈیا وہ بھی ظاہر ہے کہ انڈسٹری ہے، تو انڈسٹری جو ہے وہ کبھی کیپٹلسٹ کے احسان سے خارج تو نہیں ہو سکتی. سب مل کر انسانیت کے مستقبل کو تاریک کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے جس شے کی کہیے قسم کھا لوں ادبی سطح پر، لیکن حد ادب ہے. شرعی قسم تو صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے. تو میں واقعاً اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ساری دنیا مل کر اگر انسانیت کے مستقبل کو تاریک کرنا چاہے تو ایک ہی نور ہے جو انسانیت کے مستقبل کو روشن کر سکتا ہے، وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی نور جس کی قسم اللہ نے کھائی، والشمس وضحاها، وہی نور، اور کوئی نور نہیں. یہ آپ کے مستقبل کو روشن اور تابناک کرے گا. دامن مصطفیٰ سے وابستگی میں کمی نہ آئے. یہ غیر معمولی دو باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. جو اہل فہم ہیں، جو دانشور ہیں، جو ذہین ہمارے جوان ہیں، ایک واقعاتی بات اور ایک کلامی. کتنی غیر معمولی بات ہے یہ کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی زبان مبارک پر حق سبحانہ و تعالیٰ کا وہ اعلان آیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. صرف ایک زاویے سے نہ دیکھیے، وہ زاویہ بہت بڑا ہے. ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ زاویہ اپنی جگہ ہے محفوظ. اعلان ولایت کے بعد ہی تکمیل کا اعلان ہوا ہے، اتمام نعمت کا. لیکن ہوا، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دین، یہ مذہب اور یہ کتاب جو سرکار رسالت مآب کے ذریعے سے عالم بشریت تک پہنچائی گئی ہے، اس کے بعد خدا کی قسم کوئی نقص باقی نہیں رہ گیا، کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی. فیضان الہی کی طرف سے فیضان مکمل ہو چکا. اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ یہ اس فیضان سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر میدان میں، سائنس، فلسفہ، حکمت، تمام سائنسز، اور پھر عرفانی مطالب، روح انسانی کی بالیدگی، انسان کو بحیثیت انسان ارتقاء کے کمال تک پہنچنے کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ سب عطا کیا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس رخ سے مسلسل کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے. انٹلیکچوئلز کو
تھیولوجینس کو، یعنی جو علوم دین میں ماہر ہیں ان کو، جو عام دانشور طبقہ ہے انہیں، شعراء، ادباء، مفسرین، فقہاء، مجتہدین، سب کو، کہ پوری دنیا تک یہ بات پہنچے، ہر فرد بشر تک یہ بات پہنچے کہ اگر کوئی کامل پیغام ہے تو یہ پیغام ہے۔ بہت تفصیل سے اس عنوان پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، میں تو صرف آج اشارہ کر رہا ہوں، میں نے کہا اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ ہے کلامی بات۔ یہ آیت آخر وہ روایت معمولی تو نہیں ہے کہ حضور کے بعد جو حکومتیں قائم ہوئیں ان میں سے ایک حکمراں کے پاس اہل تورات میں سے کوئی آیا اور اس نے کہا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیونکہ ایسی آیت نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، کسی اور صحیفے میں نہیں ہے، اور خدا کی قسم اگر ایسی آیت توریت میں ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن ہم لوگ عید مناتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ ایک یہودی کا سوال، ایک اہل توریت کا سوال، اور ہمارے اگر جناب موسیٰ پر یا کسی نبی پر بھی یہ آیت نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوتی ہم اسے عید مناتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاں قرآن مجید میں موجود ہے، تو یہ بتائیے کس دن نازل ہوئی؟ بس میں اس روایت کو یہیں تک پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کیا جواب دیا وہ جانے، ہمیں چونکہ تاریخ معلوم ہے اس لیے ہم اس دن عید مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، عید غدیر ہم مناتے ہیں، لیکن عید غدیر کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو کہ وہ ذات گرامی محمد مصطفیٰ ہے، کوئی اور نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹا تم بالکل ہمارے سامنے بیٹھے ہو، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں تم نے بہت دھیرے سے صلوات بھیجی ہے، زور سے بھیجو۔ اس طرح صلوات بھیجو کہ معلوم ہو کہ دل میں تمہارے محبت مصطفیٰ ہے۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور صرف دین مکمل نہیں کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر نعمت اپنی تمام کر دی۔ اتممت علیکم نعمتی، غیر معمولی فقرہ ہے، غیر معمولی فقرہ ہے۔ تمہارے اوپر یہ نہیں کہا تمہارے اوپر نعمت تمام کر دی، تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی، فرق ہے دونوں میں، بہت فرق ہے۔ تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی، تو نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ، نعمت کامل و اکمل تو ولایت مرتضیٰ علی ہے، لیکن کامل کر دی کا مطلب کیا ہے کہ اب جو کچھ عقل انسانی کو ضرورت تھی، فکر انسانی کو ضرورت تھی، منطق انسانی کو ضرورت تھی، جو کچھ غذائے روح انسانی ضروری تھی، جو کچھ بالیدگی شخصیت انسانی کے لیے ضروری تھا، جو کچھ سفر ارتقاء بشری کے لیے زاد راہ چاہیے تھی، وہ سب ہم نے عطا کر دی۔ غیر معمولی مقام ہے۔ ایک یہ بات قول کے اعتبار سے، اور دوسری بات حال اور مقام اور واقعے کے اعتبار سے، سفر معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ ابھی دری میں نے ایک مضمون جو لکھا ہے اسی میں یہ نقطہ ذکر کیا تھا، یہاں آ رہا تھا تو ہمارے حسن میاں سلمہ اللہ نے یاد دلایا کہ وہ نقطہ اگر آج آپ ممبر پہ پڑھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ، اور اسی لیے شروع میں نے آئنسٹائن کا ذکر کر دیا اور ٹائم کی ریلیٹیوٹی، وقت، ٹائم کیا ہے، نیچر آف ٹائم کیا ہے؟
وہ حقیقت کیا ہے اصل میں؟ کیا چیز ہے وقت؟ وقت بھی نہ تو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، نہ کسی ترازو پہ تول سکتے ہیں، نہ کسی میٹر سے ناپ سکتے ہیں، نہ کسی ہیٹر پہ پکا سکتے ہیں، نہ کسی ریفریجریٹر میں ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کیا وقت؟ یہ کیا ہے وقت؟ اب واقعی کوئی سائنٹیفک حقیقت ہے یا وہم ہے انسان کا؟ وہم ہے یا حقیقت ہے؟ تو حقیقت۔ سائنسداں ہمیں وقت ان آنکھوں سے دکھا نہیں سکتے اور خالق وقت کو دیکھنے کا تو مطالبہ کرتے ہیں۔ غور فرمائیں آپ، وقت کو تو دکھا نہیں سکتے وہ ہمیں، اور خالق وقت کو دیکھنے کی ضد کرتے ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ بہرحال یہ وقت ہے بڑی پر اسرار چیز، بڑے بڑے دنیا کے مفکروں نے اس پر گفتگو کی، اور شعر کی زبان میں بھی، حکمت کی زبان میں بھی، اور کہتے ہیں کہ وقت جو گزر گیا لمحہ وہ گزر گیا، بس ختم، نابود ہو گیا، اور جو آنے والا ہے وہ تو آئے گا، اور جو ہے ابھی اب اسے ہم کیا کہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم نے کہا ہے تو وہ تھا ہو چکا تھا، ادھر ہے کہا وہ تھا ہو گیا۔ وقت کی حقیقت کیا ہے؟ ٹائم جو ہے آنی اور فانی ہے۔ آن ایک آن آیا اور فنا ہوا، اس لیے یہ آنی اور فانی سلسلہ ہے۔ اور فرمایا آپ نے یہ ہے وقت کی حقیقت۔ میں کچھ زیادہ آپ حضرات کی کہ ذہنوں پہ بوجھ ڈال دیتا ہوں۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ یہ بچے ہمارے سامنے جو بیٹھے ہیں، نوجوان اور نوخیز، یہ جو کلیاں، یہ جو شگوفے بیٹھے ہیں، یہ سائنس پڑھیں گے، میتھمیٹکس پڑھیں گے، ٹیکنالوجی پڑھیں گے، یہ اپنے پروفیسروں سے جا کر سوال کریں کہ وقت ہے کیا؟ کیا ہے یہ وقت؟ ٹائم کیا ہے؟ اور یہ ماضی کہاں چلا جاتا ہے؟ پاسٹ ٹینس کہاں چلا جاتا ہے؟ اور یہ فیوچر، یہ کیا چیز ہے؟ واقعاً فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم فیوچر کے ہاتھ میں ہیں کہ فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہے؟ اور جو بھی صورت ہو، کیا برعکس ہو سکتا ہے؟ اگر فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہے تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم فیوچر کے ہاتھ میں ہو جائیں؟ اور اگر ہم فیوچر کے ہاتھ میں ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارا فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہو جائے؟ یہ بڑے سوالات ہیں، جینے کے سوالات ہیں، اس کائنات میں زندگی بسر کرنے کے سوالات ہیں، یہ اس کائنات میں ترقی کرنے کے سوالات ہیں۔ اور یہ جو پاسٹ، یہ ساری جو پونجی ہے ہماری، یہ گئی کہاں؟ اسے سنبھال کے رکھیں تو کیسے رکھیں؟ کون سا ایسا لمحہ ممکن ہے، کوئی ایسا لمحہ ممکن ہے، کوئی ایسا ظرف ممکن ہے جس میں ماضی کو ہم محفوظ رکھ سکیں، پاسٹ کو ہم محفوظ رکھ سکیں؟ کوئی ایسا ظرف ممکن ہے جس میں پاسٹ اور فیوچر دونوں کو محفوظ رکھ سکیں؟ کیا ایسا بھی عظیم الشان حال نصیب ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بھی عظیم الشان حال نصیب ہو سکتا ہے کہ جس میں ماضی اور مستقبل سب محفوظ ہو؟ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اور وقت کی قسم، فجر کی قسم، روز و شب کی قسم، سورج اور چاند کی قسم، زمین اور تمام ستاروں اور سیاروں کی حرکتوں کی قسم، اگر ایسا حال کسی کو نصیب ہوا ہے اس کائنات میں تو وہ بس ایک ذات ہے، وہ صاحب معراج ہے۔ معراج خود اس حال مصطفیٰ کا نام ہے، اس لمحے فروزہ کا نام ہے جس میں مصطفیٰ وقت کی اس بلندی پر تھے کہ ازل سے ابد تک ان کی نگاہ میں تھا، سب ان کے تحت نظر تھا، آغاز بھی دیکھ رہے تھے،
انجام بھی دیکھ رہے ہیں. صلوات پڑھیں اب آپ غور فرمائیں. یہ جو روایات معراج ہیں، حضور گئے پہلے آسمان پر گئے، دوسرے، یہ پہلا آسمان دوسرا آسمان، یہ کیا ہے؟ کون سی تفصیل ہے؟ اور پھر گئے تو ملاقاتیں ہوئیں. کس سے ملاقاتیں ہوئیں؟ خواب نہیں ہے یہ، وہ مردہ ہیں جو اسے خواب کہتے ہیں. ہم زندہ ہیں تو اسے حقیقت جانتے ہیں. یہ خواب نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہ پروردگار کہ جو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ پروردگار جو زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ پروردگار ناز فرما رہا ہے کہ میں لے گیا اپنے بندے کو. کوئی خواب پر بھی ناز کرتا ہے. یہ مسلمان اپنے خدا کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ اسی توحید پہ ناز کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد سبز باغ دکھا کے ناز کرنا پست درجے کے سیاسی لوگوں کا کام ہے. سبز خواب دکھا کے ناز کرنا یہ پست قسم کے سیاسی لوگوں کا کام ہے، نہ کہ خالق ارض و سما، خالق لیل و نہار، مدبر لیل و نہار. وہ سرکار رسالت میں آپ کو خواب دکھا کر اور بیان ایسے کرے گا جیسے واقعہ ہو گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کیا کہنا اس پروردگار کا، اس ذات کا جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. جبکہ یہ قرآن ہے. قرآن اگر خدا کسی کو خواب دکھاتا ہے تو کہتا ہے کہ خواب دکھایا ہے. حضرت ابراہیم کا واقعہ گواہ ہے. حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا تھا تو قرآن نے کہا خواب دکھایا ہے. پیغمبر کو خواب نہیں دکھایا تھا، معراج پر لے گیا تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا رسول اللہ. معراج پر لے گیا. وہ پروردگار جو کائنات کا خالق ہے وہ لے گیا، خدا لے گیا. حالانکہ خدا کا یہ پیغمبر ایسا محبوب پیغمبر ہے، ایسا صاحب ولایت ہے، ایسا صادق ہے. اگر یہ پیغمبر خود کہتا کہ میں گیا تھا تب بھی شک کی گنجائش نہ تھی. اگر پیغمبر فرماتے میں گیا تھا تب بھی شک کی گنجائش نہ تھی. جائے کہ پروردگار فرما رہا ہے. یہ امت جو بات بات پر رسول سے پوچھے یا آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے، وہ ایمان لائے یا نہ لائے، مگر ہمارے لیے تو یہ ہے کہ اگر حضور خود بھی فرماتے تو کافی تھا. مگر یہاں تو اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی، کس حنک کے ساتھ، کس ناز کے ساتھ، کس ناز کے ساتھ. خود کہہ رہا کیا کہنا اس ذات کا. پاک و پاکیزہ و منزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اپنے بندے کو لے گئی. اس میں بھی کیا لطف ہے، کیا اعزاز ہے.
یہ اعلان ہے کہ تم ہمارے بن کے تو دیکھو. وہ ہمارا بن گیا تو ہم اسے کہاں تک لے گئے. تم ہمارے بن کے تو دیکھو. یہاں صرف فضائل کا بیان نہیں ہے، ہر فضیلت کے ساتھ دعوت ہے، ہر منقبت کے ساتھ عظیمت ہے. کاش ملت اور کاش بشریت اس معجزہ معراج سے کچھ سیکھے. خدا ارشاد فرما رہا ہے میں لے گیا تو کس بلندی پہ لے گیا؟ جہاں ازل سے ابد تک. یہ جو تشریح ہیں، یہ جو روایتیں ہیں، حضور نے حضرت آدم سے بھی ملاقات کی، حضرت نوح سے ملاقات کی، حضرت ابراہیم سے ملاقات کی، تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور نے ان کو نماز پڑھائی، اور ساتھ میں حضور نے جنت میں لوگوں کو دیکھا کہ جنت میں کس طرح نعمات الہیہ سے متمتع ہو رہے ہیں. حضور نے دوزخ میں جہنم میں دیکھا کہ کس طرح گنہگار عذاب دیکھ. یہ صرف خواب نہیں ہے، یہ وقت وہ حال ہے مصطفیٰ کا. یہ وقت کی بلندی پر وہ لمحہ فروزہ ہے جس ایک لمحہ فروزہ کے ماتحت ہے ازل بھی ابد بھی. کسی اور کا ماضی ضائع ہو تو ہو، محمد والوں کا ماضی ضائع نہیں ہو سکتا. کسی اور کا مستقبل تاریخ ہو تو ہو، مصطفیٰ والوں کا مستقبل تاریخ نہیں ہو سکتا. ہاں بس اسی لیے جس نے بھی کہا سچ کہا. فارسی کے شاعر نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. خدا کے بعد تو سب سے بزرگ ذات آپ کی ہے. مختصر بات اتنی ہے، یہی مختصر بھی ہے، یہی مکمل بھی. اس میں اجمال ہے، ابہام نہیں ہے. مجمل ہے بات لیکن مبہم نہیں ہے، بہت واضح ہے، اور مختصر ہونے کے باوجود مفصل ہے. اور یقیناً ہم اس قلم کو بوسہ دے دیں جس قلم نے یہ دو مصرے بھی کہے کہ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں. کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. لوح و قلم کے اشارے کو سمجھے. لوح و قلم کا اشارہ بھی یہ کہتا ہے کہ ماضی بھی تمہارا ہے، مستقبل بھی تمہارا ہے. لوح و قلم کا اشارہ اس کے معنی ہے کہ ماضی بھی تمہارا ہے، مستقبل بھی تمہارا ہے. ایسے جری تو بن جاؤ کہ جو اپنی تدبیر سے اپنی تقدیر لکھتے ہیں. ایسے جری بنو تو صحیح، ایسے جری بنو تو صحیح. میرا خیال ہے تقریر مکمل ہو چکی، لیکن اب مجھے کچھ پیغامات بھی آپ تک پہنچانے ہیں اور آپ حضرات کو صمیم قلب سے دعائیں بھی دینی ہیں، شکریہ بھی ادا کرنا ہے. ہمارے برادر معظم و مکرم حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ذوالقدر رضوی صاحب تشریف فرمائیں. شکر ہے کہ وہ ان کی صحت اس وقت ایسی ہے کہ وہ مجلس میں محفل میں تشریف فرمائیں. پروردگار ان کو اور صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت، سایہ پربرکت ہم سب کے سروں پر تا دیر باقی رہے. انہوں نے خواب دیکھا تھا اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، جو ٹرسٹیز ہیں، جو باب المراد سے وابستہ لوگ ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا مسجد امام علی کی تعمیر و توسیع کے لیے جو ایک درمیان میں ایک عمارت کو خریدنے کی بات تھی، اور اس فقیر نے بھی اپیل کی تھی. زندگی میں میں نے بس چند ہی اپیلیں کی ہیں.
میں اپنی طرف سے اور برادر معظم کی طرف سے آپ تمام حضرات کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے وہ عمارت خرید لی گئی. اور اس کی خریداری میں سب سے بڑا تعاون جس شخص نے دیا ہے، جسے میں اپنے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں، اور ہر نماز میں دعا آپ سب کے لیے بھی کرتا ہوں، لیکن یقیناً یہ ممبر سے میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں. ہمارے برادر مکرم، برادر معظم سید کوثر کاظمی صاحب، انہوں نے اگر ان کا تعاون حاصل نہ ہوتا تو یقیناً ہم اس عمارت کو نہیں خرید سکتے تھے وقت پر. خدا انہیں، اور انہوں نے تنہا نہیں، انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کی بیگم نے، ان کے بیٹوں نے، ان کی بیٹیوں نے، گھر کے ایک ایک فرد نے علیحدہ علیحدہ تعاون کیا. اور اسی طرح اور بہت سے حضرات نے تعاون کیا. جن جن حضرات نے تعاون کیا ہم ان سب کے لیے شکر گزار ہیں. اور آج اس مبارک و مسعود محفل میں سب کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار ان کو اور آپ تمام حضرات کو بحق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بحق اوصیاء مصطفیٰ، بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور بحق حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جن جن حضرات نے تعاون کیا ہے ان سب کو برکتوں اور سعادتوں سے ان کی زندگیوں کو معمور فرمائے، ان کے دامن حیات کو اجر و ثواب سے بھر دے، اس دنیا میں بھی اور ادار آخرت میں بھی انہیں اپنے انعام و اکرام سے نوازے. یہ ضرور ہے کہ ابھی کچھ رقم ایسی ہے جو اس پر بطور قرض دی ہے لوگوں نے، قرض الحسنہ. تو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ ہماری مدد کریں گے، پھر بنام حضرت حجت علیہ السلام، بنام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام. یہ قرض بھی اتر جائے، اور پھر جو مسجد کا پراپر نقشہ ہے اس نقشے کے مطابق یہ مسجد باب المراد، مسجد امام علی تعمیر ہو جائے. یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ سب حضرات پر ہی منحصر ہے کہ آپ کتنا تعاون کرتے ہیں. اور اس سے ایک بڑا فائدہ صرف اتنا ہی کہ یہ خرید لیا گیا مکان، یہ عمارت خرید لی گئی. یہ جو ہر سال آپ کا عشرہ محرم کبھی اس ہال میں ہو رہا ہے اور کبھی اس ہال میں ہو رہا ہے، یہ بے حالی دور ہوئی. محمد وآل محمد صلوات. اور اب جو عشرہ محرم آئے گا انشاءاللہ نہ خواتین کو تکلیف ہوگی، نہ بچوں کو تکلیف ہوگی، نہ جوانوں کو تکلیف ہوگی. انشاءاللہ یہ آپ کا مرکز، اہل ولا کا مرکز، اہل مودت کا مرکز فروغ پائے گا آپ کی کوششوں سے اور معصومین کی عنایتوں سے. میرا خیال ہے کہ ان دعاؤں کے ساتھ گفتگو کو اختتام تک پہنچاتے ہیں، اور حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سکھائی ہوئی ایک دعا کے چند فقرے میں پڑھتا ہوں، اور آپ سب حضرات ہر فقرے پر انشاءاللہ آمین کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی
الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة بحق محمد وعترته الطاهرة صلواتك عليه وعليهم أجمعين.